اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ انڈین بی ایس ایف اکثر یہ الزام لگاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے شہریوں کو بارڈر پر اس لیے نشانہ بناتی ہے کیونکہ وہ سمگلنگ میں ملوث ہوتے ہیں، جبکہ بنگلہ دیش اس الزام کو ہمیشہ سختی سے رد کرتا رہا ہے۔ لیکن اب ایک چونکا دینے والا انکشاف سامنے آیا ہے، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بارڈر پر ہونے والی سمگلنگ میں خود انڈیا کی بی ایس ایف کے ہی لوگ ملوث ہوتے ہیں، اور پھر خود کو کور کرنے کے لیے یہ بنگلہ دیش کے شہریوں کو بلا وجہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ سمگلنگ میں وہ نہیں بلکہ بنگلہ دیش کے شہری ملوث ہیں۔ انڈیا کے ہی انٹیلیجنس ادارے سی بی آئی نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بی ایس ایف اور انڈیا کی کسٹم ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ پیسوں کے بدلے جانوروں کی سمگلنگ میں ملوث ہیں۔ یہ خود انڈیا کے ادارے نے کلیم کیا ہوا ہے۔ اس سے بی ایس ایف کے اس دعوے کی بھی پول کھل جاتی ہے جس میں انہوں نے کچھ دن پہلے بنگلہ دیش کی بی جے پی پہ الزام لگایا تھا کہ وہ کیٹل سمگلنگ میں ملوث ہے، حالانکہ سی بی آئی کی رپورٹ کے مطابق بی ایس ایف کے افراد ملوث ہیں۔ بنگلہ دیش پہ یہ الزام دراصل اس لیے بھی لگایا جاتا ہے کہ وہ سمگلنگ میں ان کے لوگ ملوث ہیں تاکہ اصل واقعات سے دھیان ہٹایا جا سکے، اور یہ کام ان لوگوں کی جانب سے یہ سازش انجام دی جاتی ہے جو کہ خود انڈین سائیڈ سے جو افراد اس کام میں ملوث ہوتے ہیں۔ جب بنگلہ دیش پہ یہ الزام لگایا گیا تو انہوں نے اس الزام کو سختی سے رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری فوج پروفیشنل لوگوں پہ مشتمل ہے، لہذا ہماری طرف سے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ انڈیا اپنے اندر ایسے عناصر کو ڈھونڈے جو یہ کام کر کے الزام بنگلہ دیش پہ لگا رہے ہیں، جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بنگلہ دیش کی انٹیلیجنس کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ دراصل یہ کام انڈیا کے خود کے افراد کر رہے ہوتے ہیں اور الزام بنگلہ دیش پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور اب سی بی آئی کی اس نئی رپورٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے، اور اس رپورٹ کے حساب سے تو بنگلہ دیش صحیح بات کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ان ہزاروں بنگلہ دیشیوں جن کو سمگلر ظاہر کر کے بارڈر پر مارا گیا، ان میں سے اکثر بے قصور سے یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بی ایس ایف کے ان چند افراد کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ ان گائے کو، جو گائے سمگل ہو رہی ہوتی ہے، اس کو چھوٹا بچڑا ظاہر کرتے ہیں کاغذوں میں، اور اس کے بعد یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ بچڑے جو ہیں یہ واپس کر دیے گئے اپنے اصل مالکان کو، حالانکہ جن کو واپس کیے جاتے ہیں وہ دراصل سمگلر ہوتے ہیں، جن کو بی ایس ایف 2000 پر ہیڈ یعنی 2000 ایک گائے کے بدلے وہ لوگ واپس کر رہے ہوتے ہیں، اور کاغذوں میں یہ درج کیا جاتا ہے کہ یہ اصل مالکان کو واپس دیے گئے۔ اب یہ بات کیا کلیئر نہیں ہو جاتی کہ اس قسم کی کارروائیوں کے بعد کسی کو شک نہ ہو، اس لیے بارڈر پر فائرنگ کی جاتی ہے اور بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ سمگلرز کے خلاف بھرپور کارروائی جاری ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ انکشاف ہوا ہے کہ ایک گائے کی سمگلنگ پر تقریباً 2000 روپے تک دیے جاتے ہیں ایک ایک افسر کو۔ ایسے میں ایک افسر کے لیے یہ انکشاف ہوا ہے سی بی آئی کی جانب سے کہ انہوں نے 20,000 گائے سمگلنگ کروانے میں اپنا رول پلے کیا، اور 2000 فی گائے کے حساب سے انہوں نے تقریباً 4 کروڑ روپے اس گورکھ دھندے سے حاصل کیے، اور الزام بنگلہ دیش کے بی جے پی اور وہاں کے جو ان معصوم شہریوں پہ لگایا گیا جنہیں پھر بعد میں فائرنگ کر کے سمگلر ظاہر کر کے ہلاک کیا گیا، اس گھناؤنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ دیکھیں، اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کہا تھا کہ سمگلنگ کے معاملے میں بنگلہ دیش کا موقف بالکل صحیح ہے۔ اصل میں اس کی ایک وجہ تھی، جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ صحیح ہے، اس کی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ کہ بی ایس ایف پہ یہ الزام صرف بنگلہ دیش کے بارڈر پر نہیں لگایا جا رہا، یہ الزام تو پاکستان والی سرحد پہ بھی جو بی ایس ایف کے افراد تعینات ہیں ان پہ بھی لگایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اسی سال کی یہ ذرا نیوز دیکھ لیں کہ انڈیا پاکستان بارڈر پر تعینات بی ایس ایف کے جوان کو پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا، کیونکہ وہ وہاں پر ڈرگ سمگل کرتا ہوا پکڑا گیا، اور اس کے قبضے سے بھاری تعداد میں ویپنز بھی ملے ہیں۔ اب جب وہاں پر ہو رہا ہے پاکستان کے بارڈر پر، تو بنگلہ دیش کے بارڈر پر تو پھر بھی کیٹل کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہاں اگر ڈرگس، اتنے جو ہائی سیکیورٹی بارڈر ہوتا ہے پاکستان اور انڈیا کا، اگر وہاں بی ایس ایف کے افراد ڈرگس سمگل کرتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں، تو بنگلہ دیش اور انڈیا کے بارڈر پر کیٹل سمگل کرنے کے لیے کون سی بڑی بات ہے ان کے لیے؟ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ سارے بارڈرز کو دیکھیں کلیکٹیولی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ بی جے پی دراصل صحیح کلیم کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہی بی ایس ایف اور بی جے پی کی رپورٹ کنکلوڈ ہوئی ہے،
جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے بی ایس ایف نے آنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہمارا جہاز خراب ہو گیا ہے، اس لیے ہم بی جے پی کے ساتھ ہونے والی اس میٹنگ میں شریک نہیں ہو سکتے. لیکن اس کے بعد بی جے پی نے اپنا ہیلی کاپٹر دے کر ان کو منگوایا کہ آپ ہمارے ہیلی کاپٹر میں آ جائیں، لیکن ہم نے یہ چیز ریکارڈ پر رکھنی ہے اور یہ میٹنگ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. تو اس میٹنگ میں بھی یہی بات ہوئی تھی بی ایس ایف کی جانب سے کہ سمگلر وہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اسی لیے ہمیں فائرنگ کرنی پڑتی ہے. تو ذرا اب اس مدعے پہ کیا موقف سامنے آئے گا بی ایس ایف کا کہ جب سی بی آئی کی رپورٹ کر رہی ہے کہ ان کے لوگ ملوث ہیں اس میں، اس سارے دھندے میں. یہ دراصل ایک طرح کی کلین چٹ ہے جو کہ بی جے پی کو ملی ہے اس الزام پہ جو کہ بی ایس ایف نے ان کے اوپر لگایا تھا کہ بی جے پی سمگل کرتی ہے کیٹلز. لیکن سی بی آئی کی رپورٹ بی جے پی کو کلین چٹ دیتے ہوئے ان کو اس سارے معاملے میں بے قصور قرار دے رہی ہے. ایک طرح سے ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی تو بی جے پی اس سارے معاملے میں بے قصور ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ بی ایس ایف کے افراد اس رپورٹ کے مطابق اس سمگلنگ میں ملوث ہیں. لہذا اس رپورٹ کے بعد اب فائرنگ کے واقعات کا کوئی جواز باقی بچتا نہیں ہے بی ایس ایف کے پاس، کیونکہ سب سے بڑا جواز جو فائرنگ کا دیا جاتا ہے بارڈر پر، جس کے نتیجے میں لوگ ہلاک ہوتے ہیں بنگلہ دیش کے، وہ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ سمگلرز ہیں. لیکن اب سمگلرز والا اینگل تو ختم ہو جاتا ہے اس رپورٹ کے بعد. اب ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ بی ایس ایف اپنے ان ملوث افراد کے ساتھ کیا کارروائی کرتی ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا اس رپورٹ کے بدلے فائرنگ کے واقعات میں کس حد تک کمی واقع ہوتی ہے. یہ سب سے اہم بات ہے. اس رپورٹ کے بعد بی جے پی کے لیے بھی ایک پریشر کی بات آ گئی ہے کہ ان کو اب اور بھی زیادہ اسٹرکٹ میجرز لینے پڑیں گے، کیونکہ بی ایس ایف کی جانب سے ان کے ادارے کے لوگ ملوث ہونے کے ثبوت سامنے آئے ہیں. اس سلسلے میں پھر بی جے پی کی یہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بارڈر کو اور بھی زیادہ اسٹرکٹ رکھے تاکہ کسی بھی قسم کی سمگلنگ انڈیا کے بارڈر سے بنگلہ دیش کے اندر نہ ہونے پائے. اس وقت بی جے پی آلریڈی اپنی فل کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہے. بی جے پی اس وقت جو میانمار اور بنگلہ دیش کا بارڈر ہے اس پہ ایکسٹرا انہوں نے پیٹرولنگ شروع کر رکھی ہے. جب سے میانمار کے سائڈ پہ کچھ ان یوزول ایکٹیویٹیز ان کی آرمی کی جانب سے نظر آئی ہیں تو بی جے پی نے بھی اپنی پیٹرولنگ بڑھا دی ہوئی ہے، اور وہاں پر مستقل 24 گھنٹے ان کی نگرانی وہ لوگ کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ انڈیا کے بارڈر پہ بھی بی جے پی کے لیے چیلنجز بڑھ گئے ہیں، کیونکہ اب کھل کے سرکاری ادارے کے لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں کہ وہ ملوث ہیں سمگلنگ وغیرہ میں. اگر وہاں سے کیٹل سمگل ہو سکتا ہے تو نقصان دہ چیزیں بھی تو سمگل ہو سکتی ہیں. لہذا بی جے پی پہ اب مزید ذمہ واری عائد ہوتی ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے بارڈرز پہ مزید اسٹرکٹ پیٹرولنگ کرے جو انڈیا کے ساتھ ان کے ملحقہ بارڈرز ہیں، تاکہ اس قسم کی سمگلنگ کی روک تھام کی جا سکے.